کثرت حیض کیا ہے؟ اگر اس میں کوئی عورت مبتلا ہے تو اس کے نقصان کتنے ہیں؟ اس کا بر وقت علاج کیسے ممکن ہے؟ بر وقت علاج نہ کروانے کے اس کے نقصانات کیا ہیں؟ میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد احمد فاضل طب والجراحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کثرت حیض ناظرین عورتوں کی ایک انتہائی مہلک بیماری ہے۔ اس میں جب عورت مبتلا ہو جاتی ہے اس میں تو عورت کے لیے جو عام روزمرہ کے کام وہ بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ انتہائی مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے، اگر اس پر کنٹرول نہ ہو سکے تو آہستہ آہستہ، کیونکہ انسانی جسم بلڈ کے اوپر ہی جو ہے چل رہا ہے، اگر بلڈ کی کمی ہو جائے، خون کی کمی ہو جائے تو انسانی جسم انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ہی صورت ہوتی ہے کثرت حیض۔ اس میں اگر اس کا بر وقت علاج نہ ہو تو آہستہ 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 وقت گزرنے کے ساتھ عورت انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، اور اس وقت جب بہت زیادہ کمزور ہو جائے عورت تو اس وقت اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے، تقریباً ناممکن کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اگر ایسی علامات پائی جاتی ہیں تو اس کا بر وقت علاج کریں تاکہ آپ عورتوں کو کسی مہلک بیماریوں سے بچا سکیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کو صحت مند بنا سکیں۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہے، کوئی عورت کثرت حیض میں مبتلا ہو چکی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک انتہائی اہم نسخہ موجود ہے، انتہائی شاندار اور انتہائی آزمودہ نسخہ موجود ہے۔ اس کو آپ اپنے گھر میں بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نسخہ نوٹ کریں، اور نسخہ نوٹ کرنے سے پہلے میری یہ ویڈیو لوگوں کی بھلائی کے لیے شیئر ضرور کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نسخے سے مستفید ہو سکیں۔ نسخہ نوٹ کر لیں۔ آپ نے جو ہے باٹھا سفید آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ اس کے ساتھ آپ نے دمل خائن لینی ہے 15 گرام۔ کہربا شمعی آپ نے لینی ہے 30 گرام۔ اس کے ساتھ اس میں آپ نے ڈال دینی ہے مصری 100 گرام۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے باریک کر کے تقریباً 0 نمبر کا کیپسول، جو 500 mg کا کیپسول ہوتا ہے، وہ آپ نے فل کر کے رکھ لینا ہے۔ اس کیپسول کو آپ نے صبح اور شام کے وقت شربت 5 بار کے ساتھ دینا ہے۔ شربت 5 بار بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ خود ہی بنا لیں یا کہ کسی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں۔ اگر ان تمام ادویات کو بنانے میں آپ کو کوئی دشواری پیش آئے یا آپ ادویات خریدتے وقت کسی طرح کی کوئی رہنمائی درکار ہو تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی ہر وقت رہنمائی کے لیے انشاءاللہ دستیاب ہوں گے۔ ہم آپ کو آپ کی فری میں رہنمائی کر دیں گے۔ تو نسخہ آپ نے نوٹ کر لیا ہے۔ اس میں جو احتیاط ہوتی ہے نا، اکثر لوگ نسخہ استعمال کر لیتے ہیں اور پرہیز وغیرہ مکمل نہیں کرتے۔ پرہیز اس میں ہوتی ہے گرم اشیاء سے بالکل پرہیز کروا دینا۔ لال مرچ جو ہوتی ہے اس سے بھی آپ نے پرہیز کروا دینا ہے۔ کوشش کریں کہ دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروایا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو بازاری جو اشیاء ہوتی ہیں، برگر شورما وغیرہ فاسٹ فوڈ آئٹمس، اس سے بھی آپ نے مکمل پرہیز کروانا ہے۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کا علاج بھی ادھورا رہ جائے گا۔ آدھا آپ کا پرہیز ہوتا ہے اور آدھا آپ کا علاج ہوتا ہے۔ تو اپنی صحت کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر، اپنی فیملی کی خاطر اپنا خیال رکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔